محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کا فضل احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں 29واں روزہ اور 30ویں تراویح کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سے توقع ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام عبادتوں کو شرف قبولیت بخشے۔ محترم سامعین، بات چل رہی تھی احسن القصص حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جب ان 9 بھائی، ایک بھائی تو رہ گئے تھے یہیں پر، 9 بھائی جا کر کے ان کے ابا سے کہا کہ اس طرح آپ کے بیٹے نے چوری کر لیا ہے، اور چوری کرنے کی پاداش میں انہیں روک لیا گیا ہے۔ جب یہ بات ان 9 بھائیوں نے مل کر باپ کے سامنے کہا تو باپ نے کہا کہ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، کہ کہا کہ نہیں، بلکہ یہ تمہارے بذات خود اپنی سوچی سمجھی یہ سازش ہے، تم لوگ من گڑت باتیں اپنی طرف سے یہ بنا کر کے بول رہے ہو۔ فصبر جمیل، میرے لیے تو صبر ہی بہتر ہے۔ عسى اللہ، ہاں اللہ تعالیٰ سے توقع ہے، اللہ تعالیٰ سے امید ہے، ان یأتینی بہم جميعا۔ دیکھیے ادھر بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہاری سوچی سازش ہے، اور صبر بھی کرتے ہیں، اور صبر کو فصبر جمیل کہتے ہیں کہ صبر میرے لیے بہتر ہے، لیکن توقع اور امید اللہ کے اوپر رکھتے ہیں۔ اللہ کے اوپر توقع رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان یأتینی بہم جميعا، مجھے امید ہے اللہ کے اوپر کہ میرے ان تمام بیٹوں کو میرے پاس لا کر حاضر کر دے گا میرا پروردگار۔ اب دیکھیے یوسف کے یعنی جو افواہ تھا مارے جانے کی، کئی برس گزر گئے، اس کے بعد بنیامین پکڑے گئے، یعنی چوری کے پاداش میں پکڑے گئے۔ تو چوری تو نہیں، یعنی پری پلاننگ تھی۔ اب ان کے وجہ سے جو ان کا بڑا بھائی تھا روبیل، یہ رک گئے، تو گویا تینوں بھائی اب یعنی مصر کی سرزمین میں رک گئے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھا کہ مجھے یہ پورا امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام بھائیوں کو، ان تمام میرے بیٹوں کو مجھے پہنچا دے گا ضرور۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ انہ هو العلیم الحکیم، کہتے ہیں کہ وہی تو جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ وتولى عنهم وقال، یہ کہتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی طرف سے اپنے چہرے کو پھیر لیتے ہیں، ایسے پھیر لیتے ہیں۔ وتولى عنهم، ان سے اپنے چہرے کو پھیر لیتے ہیں۔ وقال، اور کہتے ہیں، یا اسف علی یوسف، اے ہائے یوسف، وبیضت عیناہ من الحزن کہو کظیم، کہ تیری جدائی کی بنیاد پر غم اور حزن نے میری آنکھوں کو سفید کر دیا، یعنی میری آنکھوں کی جو بصیرت ہے، جو دیکھنے کا جو مادہ ہے، وہ ختم ہو چکا ہے۔ فَهُوَ كَظِيمٌ، اور اس کو میں چھپاتا رہتا ہوں۔ قالوا، تو کہتے ہیں، تاللہ، اللہ کی قسم، تذکر یوسف، ان کے بیٹوں نے کہا اپنے باپ سے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے، کہ آپ تو ہمیشہ یوسف کا ہی ذکر کرتے رہتے ہیں اور انہی کو یاد کرتے رہتے ہیں، حتی تکون حرسا او تکون من الحالکین، ان کی یاد میں، ان کے غم میں، دنیا میں مجھے جو بھی ملا آپ کو ختم کر دے۔ یہ کس نے کہا؟ ان کے بیٹوں نے کہا باپ سے۔ آگے کیا کہا؟ قال انما اشکو، تو باپ نے بیٹوں سے کہا، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں تو اپنے رب سے شکوہ کرتا ہوں۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ،
کہ میں تو اپنے رب سے میرے حزن کی، میرے غم کی، میرے اوپر جو مصیبت آن پڑی ہے، میں اپنے رب سے شکایت کرتا ہوں. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جو علم سکھایا ہے وہ تمہیں نہیں سکھایا. یا بنی، اے میرے بیٹو. حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان تمام بیٹوں سے کہا اذهبوا، میرے پاس سے جاؤ، فتحسسوا من یوسف واخیہ، اور جاؤ یوسف کو تلاش کرو اور ان کے بھائی کو بھی تلاش کرو. امید اللہ تعالیٰ سے اس سے پہلے جتائی کہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ میرے بیٹوں کو حاضر کر دے گا. ابھی بھی ان کو یقین ہے دل میں کہ میرا بیٹا مرا نہیں ہے، زندہ ہے. اس لیے وہ کہا کہ جاؤ، میرے پاس سے جاؤ اور جاؤ تلاش کرو، اسے ڈھونڈ کر کے لاؤ. فتحسسوا من یوسف واخیہ، یوسف کو اور ان کے بھائی کو تلاش کرو. ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی امید سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہونا. یہ بھی وصیت کر دی اپنے بیٹوں کو. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرین، ہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہیں. یہ وصیت حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کی. اب یہ لوگ یعنی 9 بھائی جو آئے تھے، اب 9 بھائی پھر اپنے باپ کے پاس سے کنعان سے مصر کی طرف روانہ ہوتے. یہ دورہ ان کا یہ تیسرا دورہ ہے. فلما دخلوا علیہ قال، جب وہ 9 بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، پہنچے تو قالوا، تو کہنے لگے، یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، مسنا واہلنا الضر، کہ ہمیں تکلیف پہنچی ہے، واہلنا الضر، اور ہمارے خاندان والوں کو، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم بہت ہی قلیل دینار و درہم لے کر آئے ہیں. فاوف لنا الکیل، آپ ہمیں پورا کا پورا غلہ دے دیجیے. ہم معمولی سے پیسے لے کر آئے ہیں، معمولی دینار لے کر آئے ہیں، کیونکہ ہم مفلس ہو چکے ہیں. ہمارے پاس جتنا تھا اتنا لے کر آئے ہیں، لیکن اتنے کے بدلے میں اتنا ہی آپ غلہ دیں گے ایسا نہیں، جو فل دے رہے تھے اتنا ہی آپ فل ہمیں اناج دے دیجیے. اور کیا کہا، وتصدق علینا، اور ہمارے اوپر خیرات کیجیے. اللہ بھائی اب جو ہے نا نرم پڑتے جا رہے. عزیز مصر سے وہاں درخواست کرنے لگے کہ ہمارے پاس تو معمولی سے پیسہ ہے، وہ لے لیجئے، لیکن فل اناج دیجیے، ہمارے اوپر رحم کیجیے. وتصدق علینا، ہمارے اوپر خیرات کیجیے. ان اللہ یجیء المتصدقین، اللہ تعالی خیرات کرنے والے کو بیکار نہیں کرے گا، ضائع نہیں کرے گا، انہیں پورا پورا اجر دے گا. تو قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا، کیا تم جانتے ہو یوسف کے بارے میں اور اس کے بھائی کے بارے میں؟ اذ انتم جاہلون، کہ تم نے ان کے ساتھ جو کیا وہ نادانی میں کیا ہے. اب یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو آڑے ہاتھ لے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا تمہیں معلوم ہے جو تم لوگوں نے یوسف کے ساتھ کیا تھا، اور جو کیا تھا وہ تمہاری نادانی تھی، وہ تمہاری نالائقی تھی، جو تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا تھا. جب اس طرح کی بات یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے سامنے کہا تو تھوڑا سا ان لوگوں کو ہیڈیک ہوا کہ یوسف کی بات انہیں کیسے پتا چلی. انہیں تو پتا ہونا ہی نہیں چاہیے، مصر کہاں، کنعان کہاں، اور یہ برسوں پر پہلے کی بات ہے، برسوں پہلے کی بات آج یہ کر رہے ہیں، انہیں کیسے پتا چلا. ان کو تھوڑا سا ہیڈیک ہوا اور غور سے ان کے چہرے کو دیکھنے لگے. حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کو ان تمام بھائیوں نے غور سے دیکھنے لگے. تو کیا کہا، قالوا انک لانت یوسف، ان کے بھائی کہتے ہیں
کیا آپ یوسف ہیں؟ اللہ، کیا آپ یوسف ہیں؟ ہیڈک ہو گیا، ان کو احساس ہو گیا کہ ان کو کیسے پتا، تو فوراً پوچھ لیا کہ اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام وہاں پر اقرار کر لیتے ہیں، قال انا یوسف، کہا کہ میں یوسف ہوں، میں یوسف ہوں، وَهَذَا أَخِي، اور ان کے بھائی جو بنیامین کو روک دیے تھے کہ آزو بازو بیٹھے کہ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ تب یہ لوگ انگلی کاٹنے لگے۔ قد کہا قد من اللہ علینا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رحم کیا ہے، فضل کیا ہے، انہو من یتقی ویصبر، یقیناً جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے ویصبر اور صبر کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائیوں کے سامنے اس بات کا اقرار کر لیا کہ ہاں میں یوسف ہوں، میرا بھائی یہ بنیامین ہے، تو اب ان کے بھائی جو 10 بھائی تھے، اب وہ لوگ کہنے لگے، قالوا تاللہ، کہا کہ اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، یقیناً ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فوقیت دی، آپ کو فوقیت دی ہے، آپ کو برتری دی ہے، آپ کو عزت دی ہے، وَإِنَّ كُنَّ لَخَاطِئِينَ، اور یقیناً ہم گنہگار ہیں۔ اب اقرار کر لیا اس بات کو، وہ جو کنویں میں ڈالے تھے، مارے تھے، پیٹے تھے، وہ ساری باتوں کو یہ اقرار کر لیے، کہا کہ وَإِنَّ كُنَّ لَخَاطِئِينَ، ہم ہی لوگ خطا کار ہیں، گنہگار ہیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام ایک جملہ ایسا کہتے ہیں کہ کہتے ہوئے دل کانپ جاتا ہے۔ کہا وہ منظر کیسا ہوگا، وہ جو بیٹھک تھا، وہ میٹنگ جو ہو رہی تھی، بات چیت جو ہو رہی تھی، وہ کتنا مطلب یعنی بہت دوری کے بعد جو نزدیکی ہوئی، تو اس میٹنگ اور اس بیٹھک کو کس انداز میں اور کس نظریے سے لینا چاہیے، اس آیت میں آپ کو احساس ہوگا۔ قال، تو یوسف علیہ السلام نے کہا، لا تثریب علیکم اليوم، اللہ اکبر، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کسی کے اوپر ملامت نہیں کروں گا، آج کے دن کسی کے اوپر ملامت نہیں کروں گا، کسی کو میں ٹوکوں گا نہ، ماروں گا نہ، بدلا لوں گا۔ اللہ اکبر، لا تثریب علیکم اليوم۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو برسوں برس پہلے کی وہ ساری دکھ درد کو بھلا دیے، اگر وہیں پر ہم اور آپ ہوتے تو آج موقع ملا ہے، لوگ آج اس کا اچھی طرح سے ان کی سروس ہو جائے، ان کی اچھی طرح بدلہ لے لیا جائے، ہم موقع چھوڑتے نہیں۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کہہ دیا، اعلان کر دیا، علی الاعلان، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہیں کوئی ملامت نہیں، کوئی لعن طعن نہیں، تمہیں ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، تم آرام سے ہو۔ کہا کہ یغفر اللہ لکم، اب دعا دیتے معاف کر دیے، وہ ساری ماضی کی باتیں، گزری ہوئی باتیں ساری بھلا دیے اور کہہ دی یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ تو رحم کرنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا وہ رحمان ہے۔ اذهبوا بقمیصی، یہ کہہ کر کے معاف کر دیے، اور جو اناج پانی جو یعنی پہلی بار دیے تھے اونٹ بھر بھر کر کے، پھر دوسری بار دیے اونٹ بھر کر کے، اب پھر تیسری بار یہ دیے دے کر کے اب روانہ کر رہے ہیں۔ تو روانہ کرتے ہوئے اذهبوا بقمیصی ھذا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا قمیص کرتا دیے اور کہا کہ اذهبوا، لے جاؤ یہ میرے کرتا کو، یہ لالچی کو، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، اور جا کر کے میرے باپ کو اڑا دینا۔ کیوں اڑانے کی بات کہی؟ کیونکہ ان کی آنکھوں کی بصیرت چلی گئی تھی،
आंखों का जो देखने का मादा है, वो पावर है, वो खत्म हो चुका था। वो सारी बातें इनके सामने आकर के जिक्र किया था। वो सारी बातें सुन करके हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता दिया और कहा कि मेरे बाप को इसको उठा देना, यअति बसीरा, जिसकी वजह से उनकी बसीरत आ जाएगी। और हुआ भी ऐसा ही। यह अल्लाह ताला ने उन्हें मौजज़ा दिया था। यह नबियों का एक मौजज़ा है, हमारे और आपके हो नहीं सकते। वो नबियों का मौजज़ा था। जैसे वो ले जा करके दिए, वो बिल्कुल उनकी आँख ठीक हो गई और जो बीमार पड़ गए थे, कमज़ोर हो चुके थे, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। तो यह अति बसीरा, और उनकी बसीरत आ जाएगी। वअतूनी बिअहलिकुम अजमईन, और एक बात कह दिया कि अब की बार फिर जब आओगे तो पूरे खानदान वालों को बांध करके लाना। पूरे खानदान वालों को, छोटे बड़े बुजुर्ग सभी को, यानी खानदान के अंदर जितने भी आदमी हैं सभी को लेकर आ जाना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनकी मेहमान नवाजी करते हुए ये विदा कर दी। इंशाअल्लाह अब थोड़ा सा बाकी है और आज आखिरी तरावी हो गई। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कल अगर आ सकते हैं, माँ बहनों से भी मैं गुजारिश करूंगा कि कल तो तरावी होगी नहीं, अगर नमाज में आए तो मैं कल ये सूरत को पूरा कर दूंगा और आपको ये वाक़या भी मालूम हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ थी और क्या नहीं थी, एहसास हो जाएगा। इसलिए मैं आयत टू आयत और वर्ड टू वर्ड जो है मीनिंग के साथ मैं आपके सामने जिक्र किया। तो अगर हो सके तो माँ बहनें कल ईशा की नमाज में आए। इंशाअल्लाह नमाज तो तरावी की नहीं होगी, थोड़ा सा वक्त लगेगा, दो सफ़ा है, इंशाअल्लाह कल पूरा कर देंगे। अल्लाह ताला से तौक़ो कि अल्लाह ताला हम सब को दीन की बातों को सुनने, समझने और उसके ऊपर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह तो हमारी इस मजलिस को कबूल फरमा, या अल्लाह तो हमारी नमाज को कबूल फरमा, हमारी सदक़ात ज़कात को कबूल फरमा, या अल्लाह तो हमारी तस्बीह और तहलील को कबूल फरमा। या अल्लाह तो हमें इस रमज़ान में जो भी इबादत की है उन तमाम इबादत को उसको अपने फजल करम से कबूल फरमा ले, हमारी परेशानी को दूर फरमा दे। या अल्लाह तो जो मुफलिसुल हाल है उनकी मुफलिस को दूर फरमा, जो मक़रूज़ है उनकी कर्ज़ की अदायगी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह जो बीमार है उनको शिफाए कुल्लिया अता फरमा, जो दुआ के लिए कहा है लिखा है, या अल्लाह उन तमाम के जायज़ मक़ासिद को पूरा फरमा। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।